السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے جو اپنا سلسلہ شروع کیا تھا سورہ قرآن پاک کی، جو وہ ہے ہم نے ترجمہ تفسیر کا، الحمدللہ کہ کل ہم نے جو سبق سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کا لیا تھا، امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو وہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک کے شروع میں ہی دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ تو ایک دعا ہی ہے، تو ہم نے اب دعا کی ہے کہ ہم نے پچھلی صورت میں کیا دعا کی تھی، اہدینا الصراط المستقیم، کہ اللہ پاک تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ پاک نے آگے ہمیں جو ہے وہ سورہ بقرہ، اس میں سارے راستوں کے متعلق بتایا ہے۔ تو چلے ہم سورہ بقرہ کی جانب چلتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا، کیوں اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا ذکر ہے۔ گائے کو بقرہ مینز گائے، عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، تو اس نسبت سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اور بھی اس کے متعدد نام ہیں، تو چلیے چلتے ہیں اپنی سورت کی فضیلت کے اوپر۔ پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑی سی فضیلت بتاتی ہوں سورہ بقرہ کی، کہ سورہ بقرہ کے فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے، اور اس کا چھوڑنا بد نصیبی ہے اور حسرت کا باعث ہے، اور اہل باطل یعنی جادوگر ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ جو سورہ بقرہ ہے جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے وہ گھر جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے کہ یہ مدینے میں نازل کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ قیامت والے دن اللہ پاک سے ہمارے لیے جھگڑا کرے گی، کہ وہ جو اس کے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گی، کہ وہ اللہ پاک سے کہے گی اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اس کو بخش دے کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ بندہ جو ہے، یہ بندی جو ہے، یہ میری تلاوت کیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، تو سوچے جب پڑھتے ہوں گے تو اللہ پاک کی کتنی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اسے اچھے طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا نصیب فرمائے۔ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس کا علم دیا تھا، لیکن کسی مصلیحت کے تحت یہ علم آگے نہیں پہنچایا گیا، تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور یہ حرف ہے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے، تو الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم تیسرا لفظ ہے، تو الف لام میم 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ الکتاب کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدی ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ بلند رتبہ کتاب، کوئی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ہم نے پچھلی صورت میں اللہ سے دعا کی تھی نا کہ اہدینا الصراط، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ جو مومنین ہیں ان کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا جائے گا، اور جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی اس صورت میں بتایا جائے گا۔ اب یہاں پہ متقین لوگوں کے بارے میں اللہ پاک بتا رہے ہیں، یہاں پہ کہنا ہے ہدی ہدایت ہے للمتقین، متقی کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیبی بغیر دیکھے، الذین یؤمنون بالغیبی وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اب یہ خوبیاں صفات بیان کی جا رہی ہیں مومنین کی۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اللہ کو ہم نہیں نا دیکھ سکتے، لیکن ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وہی ہم سب کو پالنے والی ہے،
ہمیں سب کچھ دینے والی اسی کی ذات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کافر لوگ تو بتوں کو پوجتے ہیں، کوئی گائے کو، کوئی بتوں کو، ان کے اپنے اپنے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ متقین لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے، رزقناہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، نماز کی اور پھر صدقہ خیرات کرنے کی۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لائے اس پر اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، بما انزل الیک، جو تمہاری طرف اترا مطلب کہ قرآن پاک، وما انزل، اور جو تم سے پہلے اترا مطلب توریت، زبور، انجیل، یہ جو ان پہ بھی ایمان لے کر آئے۔ ہمارا ایمان توریت، زبور، انجیل پہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ پاک کی الہامی کتابیں تھیں، اللہ پاک نے اتاری تھی۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا، ان کتابوں میں بھی یہی ذکر تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا، قرآن پاک کے بارے میں ذکر تھا، لیکن ان کو اس کی رد و بدل کر دی گئی تھی انہی لوگوں نے۔ تو لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ پاک نے لیا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی اور اس میں ایک لفظ بھی کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر پایا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب ہمارا یقین ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، آخرت کا دن آئے گا، ہم سب لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ہم لوگوں کا ایمان ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ میں دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ بتا رہی ہوں، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور جو ایمان لے کر آئے، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن پاک، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلوں پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک وہی لوگ ہیں، علی ھدی میں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے پیچھے مومنین کا ذکر کیا ہے، متقین کا ذکر کیا ہے، اور پھر بتایا کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب دوسری کیٹیگری اللہ پاک بیان فرمانے اس میں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ انہیں آپ ڈراؤ، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان پر برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے، ختم اللہ، ڈال دی ہے، کر دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، کون سی؟ کفر کی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ اللہ پاک نے پھر آگے جو ہے وہ بتایا کہ کافر جو ہے ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے، آپ ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، کہتے ہیں جب اللہ پاک کوئی نقطہ سا دل پہ لگ جاتا ہے کہ جب انسان کفر کرتا رہتا ہے، اور مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، وہ یہ بھی ایک مومن کی صفت ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کو کچھ بھی، وہ گناہ پہ گناہ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، انہیں کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ تو آج ہم نے ایک رکوع تلاوت فرمایا ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کا، اللہ پاک اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کا ثواب جتنے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو پہنچائے۔ اور میں آپ سے کہوں یا نہ کہوں، لیکن آپ اس کا ثواب ہر مرتبہ میری ویڈیو سن کے، سمجھ کے، میرے ہسبینڈ عاطف علی کی روح کو ضرور پہنچایا کریں۔ اور اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کچھ تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، تاکہ ہم انشاءاللہ اس پورے قرآن پاک کو ایسے ہی تلاوت فرمائیں اور آگے
کامیابی اور اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں اس کو پڑھتے رہیں. اچھا جی، اللہ حافظ. پھر ملیں گے اگلے رکوع کو تلاوت کریں گے انشاءاللہ.